إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل آپ اپنے رب کی قدرت کاملہ پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ان نشانیوں کو آپ دیکھتے نہیں ہوئے آنکھوں سے؟ یہ دیکھو کیف مد الظل، اس سائے کو کیسے لمبا کرتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس سائے کو ایک جگہ پہ روک دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے نا، قرآن کی یہ زبان ہمیں آتی نہیں ہے، قرآن کی یہ زبان ہمیں آتی نہیں ہے، اور ہم اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس میں بڑی بلاغت ہے، یہاں بھی ایک بلاغت اللہ نے بیان کی ہے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم بولا جاتا ہے اور مراد لازم لیا جاتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ لازم کا تذکرہ آگے رب ذوالجلال بعد میں فرما رہے ہیں، پہلے ملزوم بول دیا، کیونکہ سورج ہوگا تو سایہ ہوگا، سورج لازم ہے، سایہ اس کا ملزوم ہے۔ رب ذوالجلال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، کبھی غور کیا آپ نے؟ اگر میں چاہوں تو اس سورج کو نصف النہار پہ روک دو،
اور بتاؤ اگر میں اس کو نصف النہار پہ روک دوں تو تپتے ہوئے صحراؤں میں جب تم سانس لینے کے لیے رکتے ہو تو سایہ کدھر سے لے کے آؤ گے؟ یہ تپتے ہوئے صحراؤں پہ رہنے والے، ان کو قدر تھی سائے کی، مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے نا۔ نہ دھوپ اتنی ہے، نہ صحرا ہے، نہ چٹانیں گرم ہوتی ہیں، اور اگر تھوڑی سی گرمی لگی تو اے سی کا بٹن آن کر دیا۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ گرمی کیا ہے اور سایہ کتنا اہم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں جمعہ پڑھ کر واپس جاتے تو ہم دیواروں کے ساتھ دھوپ سے بچنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ سے جاتے، دیواروں کا سایہ ڈھونڈتے جاتے۔ یہ اللہ ان کو مخاطب ہے جن کو سائے کی قدر تھی، لیکن سائے کو پہچانتے تھے، سائے کو لانے والے کو نہیں پہچانتے تھے۔ سائے کو پہچانتے تھے، اس کی قدر کا ان کو علم تھا، لیکن جو سایہ لاتا ہے اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو کہا کبھی غور کیا تم نے اس پہ کہ یہ سائے کو لمبا کون کرتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہے تو اس کو روک دے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اب وہ لازم کا ذکر کیا کہ رب ذوالجلال نے اس سائے کا رہبر، اس سائے کا رہنما سورج کو بنایا ہے۔ سورج سے چلتا ہے نا، سورج ادھر ہے تو سایہ ادھر ہے، سورج ادھر آیا تو سایہ ادھر چلا گیا۔ فرمایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہمیں تمہارے آرام کا بھی ہمیں فکر ہے۔ تم نے آرام بھی کرنا ہے، کام کاج کر کے تھک بھی جانا ہے، پھر ہم تمہارے آرام کا انتظام اس طرح کرتے ہیں کہ سائے کو آہستہ آہستہ کم کرتے جاتے ہیں۔ سورج کو ہم سکیڑتا جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایسے ہی ہے نا، دو اوقات میں ایسا ہوتا ہے۔ صبح کے ٹائم سایہ بڑا، پھر آہستہ آہستہ چھوٹا، پھر سورج سر پہ ختم، پھر سورج ادھر، پھر مغرب کا وقت ہوا سایہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، پھر رب ذوالجلال نے رات کو تمہارے لیے ایک پردہ بنا دیا ہے۔ لباس کو لباس اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے جسم کے اعضاء کو ڈھانپ لیتا ہے، نہ اس کی رنگت ظاہر ہونے دیتا ہے اور نہ ان کی ساخت ظاہر ہونے دیتا ہے، ساخت بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔
اور رنگت بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا. لباس کو لباس شریع کہتے ہیں، لیکن وہ لباس جس کے اندر سے رنگ نظر آئے، وہ لباس جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، وہ لباس نہیں، وہ لباس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیت عاریت یوم القیامہ، کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوگی جنہوں نے دنیا میں بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا، دنیا میں بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا، لیکن وہ لباس نہیں ہوگا، رنگت نظر آئے گی، اعضاء کی ساخت نظر آئے گی. آج ایسا ہے جی، ہے نا، اتنے باریک پہنے ہوئے ہیں کہ ساخت بھی نظر آتی ہے، اتنے باریک ہیں کہ رنگت نظر آتی ہے اندر سے، اور اتنے تنگ ہیں کہ ساخت نظر آتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لباس جن خواتین نے دنیا میں پہنا، ان کو عرصہ دراز تک لباس نہیں دیا جائے گا. رب کاسیت عاریت یوم القیامہ، قیامت کے دن برہنہ ہوگا. جو لباس رنگت کو نہ چھپائے، اللہ تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو گورنر تھے نا حضرت عمر کے، ان کو مدینے بلایا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گورنر جو تھا نا، اس نے بڑے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس سے اس کے جسم کی رنگت نظر آ رہی تھی. اور ہمارے یہاں آج کل بھی ایسا ہے. کیوں ایسا کیا عمر نے؟ اس لیے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ وزیروں مشیروں کی نا نقل اتارتے ہیں. جیسا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے عوام ویسے ہی لباس پہن رہی تھی. تو حضرت عمر کی جب نگاہ پڑی نا اس میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ فلاں علاقے کا جو گورنر ہے نا، آج سے یہ گورنری سے معطل ہے، اور جو سرکاری چراگاہ ہے نا، ایک سرکاری چراگاہ تھی مدینے میں، جو بنی نذیر کے یہودیوں کو مکہ سے جلا وطن مدینہ سے جلا وطن کرنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی تھی، جہاں سرکاری جانور جو بیت المال کے ہوتے، زکوٰۃ کے ہوتے، خمس کے ہوتے، وہ جانور وہاں چرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو وہاں سے معزول کیا، کہا تنخواہ وہی ملے گی، لیکن اب آپ نے گورنری نہیں کرنی، ان جانوروں کو یہاں چرانا ہے، چراگاہ میں چرانا ہے. فرمایا تم اپنا ماضی بھول گئے ہو، تم چرواہے تھے، اس اسلام کی بدولت تمہیں گورنری ملی، اور تم نے رب ذوالجلال کی اس نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری کی. چلو جو تمہارا اصل باپ دادے کا پیشہ تھا وہی کرو گے. تم بتاؤ، اگر حاکم ایسا ہو تو معاشرہ سدھرے گا کہ نہیں؟
کرپشن ہوگی ختم کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں میں نے رات کو نا لباس بنا دیا ہے، پردہ بنا دیا ہے، والنوم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے تسکین کا باعث بنا دیا ہے، والنوم سباتا۔ کبھی سوچا ہے کہ نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ سوچا کبھی ہے جی؟ نیند جو ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا پوچھنا ہے نا تو کسی اس بندے سے پوچھو جس کو نیند آتی ہی نہیں، اس سے پوچھو جا کے کہ نیند کتنی نعمت ہے۔ ہائی پوٹینسی کی ادویات کھاتے ہیں پر نیند نہیں آتی۔ نیند بھی ایک بڑی نعمت ہے، یہ نہ سمجھو۔ رب ذوالجلال نے جو جوڑا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس قرآن کا ترجمہ آتا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیا یہ معاشرہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اللہ سے یہ معاشرہ بیگانہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آنکھیں جو اس قرآن پہ نظر رکھتی ہے، وہ دل جو اس قرآن کو سمجھتا ہے، کیا اس بندے کی پیشانی غیر اللہ کے پاؤں پہ جھک سکتی ہے؟ ہائے افسوس کہ یہی اللہ کا اب تو پھر شکر ہے کہ اب جو ہے نا کچھ کمی آئی ہے ہمارے اسلاف کی خدمات کی بدولت، ورنہ ایک وقت تھا بر صغیر میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا جرم تھا، جرم تھا۔ قرآن خطیب بھی قرآن عربی میں پڑھ کر سناتا رہتا تھا، اپنی زبان میں اس کا مفہوم نہیں بتاتا تھا، جرم تھا کہتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، رسم اب بھی وہی چل رہی ہے لیکن بیچارے مجبور ہو گئے ہیں۔ رسم وہی چل رہی ہے لیکن بیچارے مجبور ہو گئے ہیں۔ تقریر الگ کر دی ہے، خطبہ الگ کر دی ہے۔ جو رسم وہی ہے جو باپ دادے کی تھی، بھی قرآن پڑھنا ہے مگر ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ خطبہ دیکھتے ہیں نا، خطبہ الگ ہے، تقریر الگ ہے۔ کاش تھوڑی سی اللہ اور ہدایت دے دے، جہاں اتنی دی اور تھوڑی سی دے دے۔ فرمایا وجعل النہار نشورا، اور دن کو پھر رب ذوالجلال نے اٹھنے کے لیے بنایا ہے۔ رات کو کس کے لیے بنایا؟ سونے کے لیے۔ دن کو کس لیے بنایا؟ اٹھنے کے لیے۔ جو قومیں قرآن کے اس ضابطے پر پابند ہیں، رات کو سوئے اور دن کو اٹھ کے کام کریں، جو قومیں اس ضابطے کی پابند ہیں بھلے وہ غیر مسلم ہیں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیجیے، ترقی اسی قوم نے کی ہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر سکوت دہلی کبھی پڑھی ہے کسی نے؟ سکوت دہلی کہ دلی پہ کیسے قبضہ ہوا انگریزوں کا؟ سکوت ڈھاکہ، سکوت دہلی، سکوت بغداد، اور یہ واقعات بھی پڑھا کرو۔ جب سکوت دہلی ہوا نا، اس وقت کیا تھا کہ انگریز
اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے کام کاج کر کے واپس آ رہے ہوتے تھے، اور مسلمان آنکھیں ملتے ہوئے صبح اور 11-12 بجے دن کو اٹھ رہے ہوتے تھے۔ وہ ذمہ داری پوری کر کے گھر آ رہے ہیں، اور یہ 11-12 بجے اٹھ کے کام پر جا رہے ہیں۔ وہ عشاء کے فوراً بعد سو رہے ہیں انگریز، اور ان کا رات کے 2-2 بجے تک دربار شاہی میں مشاعرہ ہو رہا ہے۔ رات کے 2-2 بجے تک دربار شاہی میں مشاعرہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سکوت دہلی ہو گیا۔ کیا رسول اللہ نے خوبصورت ضابطہ بتایا، فرمایا النوم قبلها والحدیث بعدها۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور بعد میں جاگنا نہیں۔ الحدیث قبلها والنوم بعدها، یہ ضابطہ بتایا، ترقی کا ضابطہ ہے یہ۔ لیکن جب اس ضابطے کو چھوڑا، وہ انگریز نے اپنا لیا، وہ انگلستان سے آیا اور آپ کے ہندوستان پر قابل ہو گیا، اور آپ نے یہ چھوڑا، آپ کے نیچے سے تخت شاہی کھسک گیا۔ وہی بہادر شاہ ظفر جس کے آباء و اجداد نے 900 سال ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ کتنی؟ 900 سال۔ اور پھر فوت کدھر ہوا؟ برما کے ایک جزیرے میں، اور مرنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ جب اس کا آخری وقت آیا نا، پھر کہتا ہے کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی جگہ نہ ملی کوئے یار میں۔ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے نا، تو پھر حشر یہی ہوگا۔ جس ملک کے تخت پر تم بیٹھتے تھے، اس ملک کی سرزمین پر 2 گز بھی جگہ تمہیں نہیں ملے گی، مرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وجعل النہار نشورا، کہ اس نے دن اٹھنے کے لیے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ فرمایا وہ اللہ جو رحمت کی بارش نازل کرنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے، جو بتاتی ہے کہ اب ابر رحمت برسنے والا ہے۔ اللہ جن بول رہا ہے کہ غور تو کرو اس پہ، تم اپنے خالق کو پہچان لو گے، ذرا غور کرو اس پہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر وتصریف الریاح بین السماء والارض۔ کبھی غور کرو تو یہ جو کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، کون چلانے والا ہے؟ یہ ہواؤں میں کس کا قبضہ ہے؟ کبھی سوچو اس میں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور تم کہتے ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ ذرا غور کرو، یہ زمینیں جن علاقوں میں صحراؤں میں تم رہتے ہو، جن
پہاڑوں کی چٹانوں میں تم بستے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غیر و ذی زرع ہے، نہ سبزہ ہے، کچھ نہیں ہے، ریت اڑ رہی ہے، بارش اتارتا ہے، کس نے بیج ڈالے تھے اس میں؟ کسی نے نہیں ڈالے۔ بارش نازل کرتا ہے، ہوائیں بیج اگا کر پتہ نہیں کہاں سے لا رہی ہیں، وہاں بیج ڈالتی ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، وہی صحرا کے ٹیلے جہاں سے ریت اڑتی تھی وہاں اس پہ اب سبزہ زار بن گئی۔ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ یہ کون ہے؟ ذرا اس پہ غور تو کرو، کون ہے اس کو؟ کھاتے اس کا ہے اور گاتے کسی اور کا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کو پڑھیے، اس پہ تدبر کیجیے، انشاءاللہ یہ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، وقت ہو گیا ہے، مضمون تو بھی بہت ابھی باقی ہے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کتاب پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔